وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم حضرات، دوستو، عزیزو، چھوٹے بچوں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے پاس دین اسلام ہے۔ اللہ کے پاس جو دین چلتا ہے، جو دین تسلیم شدہ ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اسی صورت کی آیت میں بھی کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں دلچسپی رکھتا ہے، کسی اور دین کے لوگوں کو دیکھ کے دل میں اسے بھی شوق اٹھتا ہے، ارے کرسچن کتنے ڈسپلن والے ہیں، ارے وہ لوگ جو بڑے بڑے مالدار ہیں، سوکار پیٹ ادھر ادھر رہتے ہیں، وہ لوگ کتنے بڑے مالدار ہیں، دیکھنے میں کیسے کیسے گول گول لگتے ہیں، ارے ہم بھی ایسے رہے تو کیسا رہتا تھا۔ بولا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، تمہارے لیے اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں اگر تمہارا انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز وہ چیز اللہ تعالیٰ تمہارے سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اپنے دین میں دلچسپی نہیں رکھتا یا دوسرے دین میں رکھتا ہے اور بغیر یہ چاہتا ہے کہ وہاں کی عورتوں سے شادی کرے اور بغیر دین میں آئے، ان کی طرح صرف عورت کے خاطر اپنا دین بھی چھوڑ دے، ایسے بھی ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، عورت کے خاطر کوئی دین بیچ دیتا ہے، دنیا کے خاطر دین بیچ دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ان کے دین پہ عمل کرتی، میں میرے دین پہ عمل کرتا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور اسلام سے بڑھ کر کوئی پاک دین نہیں۔ تو یہ بات بتانے کی تھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف آپ رغبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ دین پر چلنے والے اچھے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس ڈسپلن ہے، ان کے پاس خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نجات اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی صرف اور صرف اسلام میں۔ اور آپ سر اٹھا کر کہیے، فخر سے کہیے کہ میں مسلمان۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علی،
اسلام ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے، اسلام کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ حالات ہو سکتے ہیں، کبھی مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں، کبھی ماننے والے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کمزور ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اسلام اسی لیے آیا ہے کہ وہ سارے مہیمن علیہ، سارے دینوں پر اس کا غلبہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین اصل جو ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں دلچسپی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ خسارے کا شکار ہو جائیں گے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھیں گے۔ دوستو، عزیزو، چھوٹے بچوں، جمعے کے اس خطبے میں اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہمارا دین ہے، اس کی ایک شان ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کو باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کی حفاظت کریں، اسلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں، اور ایسا اسلام جس کی شناخت ختم ہو رہی ہے۔ بعض مسلمانوں کے پاس اسلام کی شناخت یہ ہے کہ نکاح میں نام لکھاؤ، نکاح کے دفتر میں فلاں ابن فلاں مسلمان، اور اس کے بعد بھی قاضی کو، اگر ہم کچھ علاقے ایسے ہیں ڈاؤٹ آتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے تو نکاح سے پہلے ایک بار کلمہ پڑھا لیتا ہے۔ جانتے ہیں قاضی کیا کرتا ہے؟ جس کا نکاح پڑھتا ہے اس سے کیا کرتا ہے؟ ایک بار کلمہ پڑھا لیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے نکاح میں بیٹھتا ہے۔ تو آپ بعض مسلمانوں کی اسلام کی شناخت، آئیڈینٹیفائی یہاں تک رہ گئی ہے، اور بعض مسلمانوں کے پاس ہے چلو یہ کرو کہ مسلمان منوانے کے لیے ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن جمعے کی نماز کو آ جاؤ، اور وہ بھی جل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خطیب صاحب کھڑیں گے، خطبہ دیں گے، خطبہ ختم ہوگا، آخر کے 5 منٹ جب تم کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ خطبہ ختم ہوتا ہے تو چلے جانا مسجد میں، نماز پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ بعض وہ ہیں جن کی جمعے کی نماز بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا انجام ہے۔ بات سننے والے وہ بعد میں آئیں گے، تو مجھے ان کو کہنا ہے، آپ کو نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ آپ تو پہلے وقت میں آ گئے۔ تو اصل جو بیمار ہیں بعد میں آئیں گے، ان کو مجھے میری بات پہنچانی ہے کہ وہ جمعے کو کیسے آئیں، جمعے کا ثواب کب تک حاصل ہوتا ہے، جمعے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، یہ ساری باتیں۔ دوستو عزیزو، چھوٹے بچوں، تو ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ دین ہمارے پاس دین اسلام ہے۔ دین اسلام، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور شریعت من مقاصد الشریعہ، شریعت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہو۔ دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ پہلے یہ کہ ہم خود باعمل بنیں، ہمارے اندر عملی طور سے ہم مسلمان، صرف نام کے حساب سے نہیں، عمل کے حساب سے بھی ہم مسلمان۔ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین ہماری آواز سنتی ہیں، آپ اپنے طور سے سوچیں کہ زندگی میں، آپ کی خوشیوں میں، آپ کے غم کے موقع پر کہاں کہاں تک اسلام کا دخل آپ کی زندگی میں ہے، کہاں تک اسلام پر آپ عمل پیرا ہیں، کہ اسلام ہماری زندگیوں میں ہے۔ اس کی شناخت بس یہی ہے کہ ہم کبھی 2-3 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں، یا کچھ اسلامی مراسم کر لیں اور سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ دوستو عزیزو، اسلام کے محافظ، اسلام کی حفاظت کرنے والے آپ ہیں۔
اسلام آپ سے حفاظت میں آتا ہے، معمولی معمولی چیز کی حفاظت آپ کرتے ہیں، آپ کے گھر کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، 1 سے 4 شٹر ڈالتے ہیں، 1 سے 4 تالے لگاتے ہیں کہ آپ کا گھر آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جائے، آپ دکان پر تالے لگاتے ہیں، 1 سے 4 شٹر اتارتے ہیں، تالے کھینچ کھینچ کے دیکھتے ہیں کہ کھل نہ جائے، آپ کے دکان کی حفاظت کا آپ کو خیال ہے، گھر کی حفاظت کا خیال ہے، منیمم آپ کے سیل کے نیٹ کا بھی آپ کو حفاظت کا خیال ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو، ڈیٹا سیور، وہ بھی ڈالتے ہیں، آپ کا ڈیٹا زیادہ خرچ نہ ہو جائے اس کے لیے بھی اس نے کمپنی نے ایپ دے رکھا ہے کہ آپ نیٹ بچانے کے لیے بھی ڈیٹا سیور ڈال دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان کہاں سے کہاں تک جاتا ہے، لیکن جس دین کا وہ ماننے والا ہے، جو اسلام اس کے پاس بڑی قربانیوں سے آیا ہے، اس دین کی حفاظت کے پاس آپ کے پاس کیا ہے؟ حفاظت کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کیسے آپ اس دین کی حفاظت کرتے ہیں؟ میں مانتا ہوں جب پہلی صف میں تھے، ابو بکر، عمر، علی، وہ سارے پہلی صف میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10 یا 7 صحابہ تھے، ان میں سے 2 مہاجر اور 6 انصار لگ بھگ، یا 5 انصار تھے 7، اور اس کے علاوہ کچھ اور تھے جو قریب تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا من یدفع عنی فہو رفیق فی الجنہ، کوئی ہے جو کافروں سے، مشرکوں سے، مجھے کافروں اور مشرکوں اور میرے درمیان حائل ہو جائے، جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ دوستو، عزیزو، بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آج تک اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر اور مشرکوں کو اپنے قریب آتا دیکھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نازک ترین لمحہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات نہ کہتے، اللہ نہ کرے کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن اللہ ہے جو اپنے دین کو سر بلند کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ 5 کے 5 انصاری صحابی شہید ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے، اور پھر وہ دونوں مہاجر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ساری قربانیاں دی، ایسی قربانی کی مثالیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر جو مدینے کے سب سے پہلے استاد ہیں، جو مدینے سے مکے سے بھیجے گئے ہیں، قاری ہیں، جنگ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، کافروں نے تلوار مارا، بازو کٹ گیا تو ایک بازو سے پکڑ لیا، کہا کہ جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے، اسلام کا جھنڈا نہیں گرنا چاہیے، دوسرے بازو پہ مارا تو بازو کٹ گیا، اور دونوں بازو کٹے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اپنے گردن اور سینے کی مدد سے اس جھنڈے کو اٹھائے رکھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کبھی میں سوچتا ہوں اگر حشر کے میدان میں ہمارا آمنا سامنا ہو جائے، ان صحابہ کرام کو ہم دیکھ لیں، اے اللہ کے نبی کے امتیوں، اے مسلمانوں، یہ دین ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد تمہیں دیا تھا، تم اپنے اسکولوں میں، فائلوں میں، نکاحوں میں جو لکھاتے تھے کہ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، اتنی قربانیوں کے بعد تمہارے پاس پہنچا تھا، تمہاری قربانیاں کیا ہیں؟ تم نے کیسے اس دین کی حفاظت کی؟ کتنا مال اس دین کے راہ میں خرچ کیا؟ آج کے زمانے میں تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دکاندار ہیں، اپنے گاہک کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیویئر کرتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بیہیویئر کرتے ہیں، تو آپ دین کے محافظ ہیں۔ آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے، کسٹمر کے ساتھ معاملے کی وجہ سے، غلط معاملے کی وجہ سے کبھی دین بدنام ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو مسلمان کیسا ہے۔ دوستو عزیزو، آپ تمام سے مجھے یہی کہنا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار کی بازگشت آج تک آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کا دین آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی دین کی کیا حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم پورے طرح سے ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہیں، ارتداد کے چوکھٹ پر کھڑے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور سے، پریکٹیکل طور سے اسلام آپ کی زندگی میں کتنا ہے؟ اندازہ لگائیے۔ اسلام کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی تفسیر بتلائی، اور جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ ہاں بھائی مسلمان ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس ایک سوال میں جتنے اس کونے سے اس کونے تک بیٹھے ہیں لوگ، اگر ایک کاغذ اور قلم لے کر بسم اللہ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں، چیک لسٹ بنا لیں کہ 5 وقت کی نماز اس ہال میں جتنے ہیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز کتنے پڑھتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو مسلمان وہ نہیں کرتے ہیں 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، 8 بجے پڑھنے والے بھی ہیں فجر کی نماز، 8 بجے بھی فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ کہا کہ پہلا سوال اسلام کے تعلق سے، اسلام کی حفاظت کیسے ہو؟ جہاں زندگی میں آپ بہت ساری حفاظت کرتے ہیں، بہت ساری حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ میں اسلام کی حفاظت کیسے کروں، کیسے میں محافظ دین بنوں؟ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے باعمل مسلمان بننا ہے۔ اپنی عبادات میں، اخلاق میں، اطوار میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی غلط حرکت کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے، میں کوئی ایسا غلط ایکٹ کروں، ایسی کوئی غلط بات مجھ سے ہو جائے کہ دنیا کہے کہ فلاں مسلمان نے یہ کام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگوں میں سے آپ شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوگی کہ ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا، غلط کام کر دیا جس سے اسلام اور مسلمانوں پر داغ لگ گیا، لوگ کہیں کہ فلاں مسلمان کے بچے نے یہ حرکت کی، سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ بولتے ہیں، تو اگر اس طرح ہم نے کہہ دیا تو گویا ہم نے کئی لوگوں کو اسلام سے متنفر بنا دیا، لوگ اسلام سے دور بھاگ جائیں گے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے سلوک کو دیکھ کر لوگ اسلام سے قریب ہوں۔ جا رہے ہیں، کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کسی بیمار کو پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی گر رہا ہے اسے اٹھانے کی کوشش کریں، کسی کو سہارا دینے کی کوشش کریں۔ یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، جب پہلی وحی آئی تھی بالکل ڈر گئے تھے، کہا کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہا کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کی زندگی میں یا آپ کے کانٹیکٹ میں کتنے ایسی بیوہ عورتیں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، کتنے ایسے بوڑھے بے روزگار لوگ ہیں جن کو آپ سہارا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ دوستو عزیزو، ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے، یہ ساری باتیں جو ممبر سے کہی جاتی ہیں اس لیے نہیں کہی جاتی کہ ٹائم ہو جائے ہم نماز پڑھ لیں، اس لیے کہی جاتی ہے کہ میں بولوں، آپ سنیں، پھر اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، پریکٹیکل آپ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سارا خزانہ آپ کے لیے میرے لیے چھوڑا گیا ہے، اسے پڑھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دوستو عزیزو، میں نے بتایا کہ یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد آپ تک مجھ تک پہنچا ہے، بڑی محنتیں ہوئی ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 2 بازو کٹنے کے بعد بھی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر جھنڈا اٹھائے رہے، کیسے؟ سینے اور گھٹنے کی مدد سے، یہاں تک کہ ان کو شہید کیا گیا۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ شہید کیا گیا، اور کل حشر کے میدان میں یہ سارے صحابہ ہوں گے تو ہم کیسے ہم کیا لے کر جائیں گے؟ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس دین کی کیا خدمات ہیں؟ کیسے ہم دین کے معاملے میں دیندار لوگوں سے محبت رکھتے ہیں؟ آج کے زمانے میں تو میں کہوں گا کہ آپ اہل علم کے ساتھ بیٹھیں، علماء سے اپنے دل کو صاف کریں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہمیں دین سے دشمنی، دینی علماء سے دشمنی۔ آپ کسی عالم سے اچھے منہ بات کر لیں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں، ان کے لیے دعائیں دیں تو آپ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء کی خدمت کرنا تو دور کی بات، علم کی عزت کرنا تو دور کی بات۔ تو علماء کے تعلق سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں بغض و کدورت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آپ دین سے محبت کرنے والے اس وقت بنیں گے جب عالموں سے محبت کریں گے، اس لیے کہ دین یہی سکھاتے ہیں، دین یہی سکھاتے ہیں۔ جب دین سکھانے والوں کے سے آپ کے دلوں میں محبت نہیں ہوگی تو دین سے کیسے محبت ہوگی؟ آپ دین کو کیسے جانیں گے؟ جب علماء سے آپ کا تعلق نہیں ہوگا، علماء سے محبت نہیں کریں گے، علماء کی عقیدت آپ کے دلوں میں نہیں ہوگی، علماء سے اچھے منہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوگا، تو آپ دین سے کیا محبت رکھیں؟ اس لیے کہ دین اب وہ زمانہ نہیں کہ جبریل امین آپ کے پاس آ جائیں، علماء کے پاس۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو وارثان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء ہیں جو دین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو عزیزو، دین سے محبت رکھو، علماء سے محبت رکھو، دیندار بنو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اس لیے کہ دین ہے تو یقیناً آپ کے لیے کامیابی ہے، سربلندی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں سے دین اٹھ جاتا ہے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ دوستو عزیزو، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیسے کیسے مرتد کافر قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کیسے دین پر باتیں کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جو لوگ پورے 7 دن میں ایک بار جمعے کا موقع آتا ہے، جمعے کے دن بھی اگر آخری 5 منٹ یا 2 منٹ میں مسجد میں آتے ہیں تو یہ لوگ دین کیا سیکھیں گے؟ دین کی معلومات ان کو کیسے حاصل ہوں گی؟ تو میں سارے مسلمانوں سے کہوں گا، قرآن آپ مانتے ہیں، جتنے مسلمان ہمارے ساتھ مسجد کے حال کے اندر بیٹھے ہیں یا حال کے باہر بیٹھے ہیں، سارے لوگ قرآن کو مانتے ہیں، مانتے نہیں؟ سارے قرآن کو مانتے ہیں، تبھی تو ہم مسلمان ہیں۔ قرآن نہیں مانے تو اس کی جیسے ہو جائیں گے، نہیں تو قرآن تو ہم مانتے ہیں، اگر قرآن نہیں مانتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ سارے قرآن کا انکار کرنا، ایک آیت کا انکار کرنا سب برابر ہے۔ قرآن آپ سے کہتا ہے فَإِذَا نُودِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، نہیں، جب اذان دی جائے، جمعے کی طرف بلایا جائے، جمعے کا دن، اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو کا کیا مطلب ہے؟ کب آؤ؟ جمعے کے دن اذان دینے سے پہلے، یا اذان وہ زمانہ ہوتا تھا کبھی جب 2 اذانیں ہوتی تھیں، کبھی صحابہ کرام کھیتوں میں کام کرتے تھے، پہلی اذان کے وقت اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور نہا دھو لیتے، آ جاتے، پھر وہاں بیٹھنے کے بعد اور ایک اذان ہوتی۔ لیکن بات یہ بتائی گئی کہ جمعے کی نماز کے اندر تاخیر کرنا، اپنی مرضی سے آنا یا دیر سے آنا بلا ضرورت ہرگز جائز نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے ثواب بتائے ہیں، پہلے آنے والے کو یہ انعام ملے گا اونٹ کے برابر، پھر اس کے بعد دوسرا ثواب، تیسرا، یہ جو ثواب کے جو درجے بتائے گئے ہیں،
کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے نبی سے مجھے محبت ہے، میں کوشش کروں گا کہ آج اونٹ کا ثواب میں حاصل کروں، میں اتنا بڑا ثواب حاصل کروں؟ کبھی آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا؟ کبھی آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ چلو آج حفیظیہ میں ہم پہلے صف میں بیٹھتے ہیں؟ یاد رکھیے، جو لوگ جمعے کے دن دیر سے آتے ہیں، آپ کبھی کاغذ اور قلم رکھ کر گیٹ پر نوٹ کیجئے، زندگی بھر وہ دیر سے آتے رہیں گے، کبھی ان کے دل میں شوق پیدا نہیں ہوگا۔ دین مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ او من کان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اس طرح جو میت تھا، فاحیینا، ہم نے اسے دین دے کر زندہ کیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ لیکن تم چل کر آؤ، جلد آنے کی کوشش کرو۔ والسابقون السابقون، اللہ تعالیٰ کی طرف آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اگر دیر کرتے رہو گے، پیچھے ہٹتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹاتا جاتے رہے گا، پیچھے ہٹتے جاؤ گے۔ شوق پیدا کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا شوق اپنے دل میں پیدا کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری زندگیوں میں کیسے کیسے رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیسی کیسی ہماری زندگیاں بدلتی ہیں۔ دوستو عزیزو، بہت سارے ایسے ہیں جو ہم سے آگے نکل چکے ہیں، جن کی زندگیوں میں خیر و برکت آ گئی ہے، رحمت کے خزانے بٹور رہے ہیں، لیکن ہم ابھی پیچھے ہیں۔ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ ہم کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے جالوں سے، مکر و فریب سے نکلیں۔ شیطان کہا تنزل علی کل افاک اثیم، جو شخص گنہگار ہے، بہتان باز ہے، ایسے لوگوں کو شیطان اپنے پنجوں میں کس لیتا ہے۔ وہ اس سے نکلنے کی ان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، تبھی وہ نکل سکیں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، آپ تمام دین کے محافظ بنیں، دین کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ دین کی حفاظت آپ کی زندگی سے شروع ہوتی ہے، ممبر سے بات آتی ہے، آپ کی اور میری زندگی سے شروع ہوتی ہے کہ کیسے میں نمازوں کا پابند بنوں، میں کسی سے معاملہ کروں تو اچھا معاملہ کروں، کسی سے لین دین کروں تو زبان پر سچائی ہو، دماغ میں مکر و فریب نہ ہو، ماں باپ کے ساتھ بیٹھوں تو حسن سلوک کروں، ماں باپ سے بات کرنے کا انداز ہو، ماں باپ سے بات کرنے کے طریقے سے بات کروں۔ میرا رب کہتا ہے کہ اپنی آواز ماں باپ کے سامنے اونچی نہ کرو، تو کتنے لوگ اتنے دیندار ہیں جن کو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہیں، عورت کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو اس کہتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ حسن معاشرت کا مطلب ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس کی عملی شکل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ کہا کہ عورتوں کو مت مارو، ولا تقبح ولا تہجر، یعنی عورت کو گالی مت دو اور عورت کو اپنے سے الگ نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہدایات دے دی، اور کہا رفقا بالقواریر، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مثل آئینہ ہے، شیش کی طرح ہے، وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے ساتھ بالکل نرمی کے ساتھ رویہ اختیار کرو۔ ویسے ہی عورت کو بھی تاکید کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور کہا کہ وہ بہترین عورت ہے جس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے، جس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو کہا اذات بعل انتی، اے عورت کیا تو شوہر والی ہے؟ کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری شادی ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے شوہر ہسبینڈ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، اس لیے کہ تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں، کبھی ہم انشاءاللہ لیں گے۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم سب دین کے محافظ ہیں،
دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ کہاں تک میں ایک باعمل مسلمان ہوں۔ تو میں جتنے لوگ جمعے کے دن دیر سے آتے ہیں، پھر ایک بار ان سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، آپ اور ہم مسلمان ہیں، آپ اور ہم مسلمان ہیں، یہ دین اسلام ہے، یہ کوئی کھلواڑ یا گیم نہیں ہے، یا کوئی کھیل مذاق نہیں ہے کہ آپ جمعے کے دن کی بھی ایسی بے حرمتی کر دیں، جمعے کے دن کو مذاق بنا لیں کہ خطیب خطبہ دیتے ہیں، آخری 5 منٹ میں چلے جائیں گے، 2 منٹ میں چلے جائیں گے، کٹا کے انگلی شامل شہیدوں میں ہو جا، کیا بولے؟ کٹا کے انگلی شامل شہیدوں میں ہو جا، آتے 5 منٹ میں ہیں اور اپنا نام لکھاتے ہیں جمعہ ہم نے پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے بھائی، لوگ یہاں 1 گھنٹہ 40 منٹ سے بیٹھے ہیں اور آپ آخر کے 5 منٹس میں آتے ہیں اور اپنا نام کس میں لکھانا چاہتے ہیں؟ ہم نے بھی جمعہ پڑھ لیا۔ گھر جا کر محترمہ سے کہتے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم، جمعہ سے آ رہا ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا جمعہ کیسا ہے؟ آپ نے خطبہ سنا، خطیب نے کیا کہا، جمعے کی نماز آپ نے پڑھی؟ تو جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں ساروں سے کہوں گا، کوشش کریں کہ خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے ساری مسجد بھری رہے اور آپ جمعے میں حاضر رہیں۔ یہ آپ کے سچے مسلمان ہونے کی ایک شہادت ہے، وٹنس ہے، ثبوت ہے کہ میں جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہوں اور میں خطبہ سننے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر دے، جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ الہ العالمین جتنے نوجوان ہیں سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مرحومین ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم رؤوف رحيم۔